اکثر جو اعتراضات شیعہ مسلک کے اوپر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ کلمہ آپ کا جو ہے یہ امینڈڈ کلمہ ہے، امینڈمنٹ کی گئی ہے کلمہ میں اور اذان میں، جس میں ولایت علی کو آپ بنیاد بنا کے آپ امینڈمنٹ کرتے ہیں۔ ولایت علی کے اوپر آپ کے ساتھ شیعہ مسلک کے بھی کچھ دوستوں کا اختلاف ہے کہ آپ اگر کلمہ اور اذان تک ولایت علی کا اقرار کرتے ہیں تو تشہد میں کیوں نہیں کرتے؟ میرے محترم، پہلی بات تو یہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے مذہب میں مذہب شیعہ جس کا نام ہے اس میں قیاس کرنا فعل حرام ہے۔ معصومین کے ارشادات سے ہماری کتابیں چھلک رہی ہیں کہ اول من قاس ابلیس، سب سے پہلے اس کائنات میں جس نے قیاس کیا تھا اس کا نام ابلیس تھا۔ من قاس فی الدین قارنہ اللہ مع ابلیس یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا حشر نشر اسی ابلیس کے ساتھ ہوگا جو اس کا پیر اور مرشد ہے۔ لہذا آپ دیکھنا یہ ہے ہم ہیں تابع اللہ کے قرآن کے اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے فرمان کے۔ انہوں نے کلمے میں بتایا کہ علی ولی اللہ صحیح ہے، ہماری یہ قرآن کی آیت ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ نیک عملوں کو بلند کرتا ہے۔ اب کلمہ طیبہ لفظ میں اس میں کی روایت اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا گیا، تفسیر قمی سے لے کر موجودہ دور کی ساری تفسیروں میں، مجمع البیان میں، صافی میں اور نور الثقلین میں، برہان میں یہ روایتیں موجود ہیں کہ معصومین سے پوچھا گیا مولا کلمہ طیبہ کیا ہے؟ فرمائے قول المؤمن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ و خلیفۃ الرسول اللہ۔ میں نے اپنی کتابوں میں یہی کلمہ لکھا ہے، لہذا یہ معصومین سے منقول ہے۔ اور اگر کوئی بھائی ہمارا یہ کہے یہ تو چلو تمہارے اماموں سے منقول ہے، پیغمبر اکرم کی زبان سے کوئی، تو میں عرض کروں گا ہمارے پاس ارج المطالب بھی ہے، ینابی المودت بھی ہے، اس کے علاوہ مودت القربہ ہمدانی بھی ہے، فرائد السمتین ہموینی بھی ہے۔ ان میں سب میں لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں جب خالق مجھے معراج پہ لے گیا تو میں نے جنت کی سیر کرائی تو رأیت مکتوباً علی باب الجنہ، میں نے جنت کے دروازے پر ایک کلمہ لکھا ہوا دیکھا جو 3 سطروں میں لکھا تھا۔ پہلی سطر میں تھا لا الہ الا اللہ، دوسری سطر میں لکھا تھا محمد الرسول اللہ، تیسری سطر میں لکھا تھا علی ولی اللہ اخو رسول اللہ۔ علی جو پیغمبر کا بھائی ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم نے جنت کے دروازے پر تو نہیں لکھوایا، اللہ نے لکھوایا، پیغمبر کو دکھایا، پیغمبر نے واپس آ کر دنیا کو بتایا، تو لہذا یہ کلمے میں ہے، یہ ثابت ہے۔ 3 معصومین نے یہی فرمایا کہ کلمہ طیبہ کیا ہے، جس وہ علی ولی اللہ و خلیفۃ الرسول اللہ۔ اب رہ گیا اذان کا مسئلہ۔ 4تھی صدی میں یہ ہمارے جب بنی دیلم کی حکومت ایران میں قائم ہوئی، یہ بہت سارے میرے عزیزوں کو یہ بات ناگوار گزرے گی لیکن میں کتابوں میں لکھ چکا ہوں، کوئی اختلاف کرتا ہے تو میرا چیلنج ہے کوئی ثابت کرے کہ نبی سے لے کر 12ویں سرکار کی غیبت کبریٰ تک کسی 4 معصومین میں سے کسی نے اذان میں پڑھو۔ لہذا 4تھی صدی میں جب کہ امام زمانہ کی غیبت کبریٰ کا دور تھا، وہ غیب ہو چکے تھے، بنی دیلم کی یا بنی آل بویہ کی حکومت ایران میں قائم ہوئی تو یہ بنی عباس اور بنی امیہ کے افعال کا رد عمل تھا کہ وہ مولا کو برا بھلا کہتے تھے۔ ہم نے کہا کہ جہاں پیغمبر کا نام لیں گے مولا علی کا ساتھ لیں گے۔ 4تھی صدی میں یہ اذان میں داخل کیا گیا، 15ویں صدی میں تشہد میں داخل کر رہے ہیں۔ ہم دین میں کوئی رائے کے برابر نہ کوئی گھٹا سکتا ہے نہ کوئی بڑھا سکتا ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ نے بنایا اور پیغمبر اکرم نے منوان پہنچایا کہ علی سے لے کر مہدی دوران تک ان نے پھیلایا، جانے قربان کر کے بچایا۔ جب اللہ اور رسول اس میں اپنا نبی اور امام تغیر اور تبدل نہیں کر سکتے، ہم کون ہوتے اپنی مرضی سے گھٹانے والے یہ بڑھانے والے؟ آخری